اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ کوثر کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ سورۃ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے مراد رہے گا۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر ہوتا ہے اس کی کثرت، اب آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ امت رسول کے اوپر کتنی مہربان ہے کہ اس نے کوثر عطا فرمایا، یعنی خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور یہ خیر کثیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہار نعمتیں ہیں، یہ خیر کثیر ہے۔ وہ نعمتیں دنیا میں بھی ہیں اور نعمتیں دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ہیں۔ اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے حوض کوثر، یعنی آب کوثر کا جام۔ یہ وہ جام ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلاؤں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ خیر کثیر میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس فانی دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کریں گے، اس کی ذات پہ یقین کامل کرتے ہوئے، اس ذات مبارکہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، تو ہمیں اس کی نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ہمیں اس خیر کثیر میں سے حصہ ملتا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر حکم صادر فرمایا، بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو، یعنی نماز اور قربانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے نماز کے ذریعے رابطہ رکھنا اور قربانی دینا۔ نماز کے متعلق انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے چل کر ہم پورے چیپٹر کے اندر سمجھیں گے نماز در حقیقت میں ہے کیا۔ ہم جس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اس میں سے اکثریت کے اندر لوگ وہ کام نہیں کرتے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ یہ ہم ساری باتیں نماز کے چیپٹر کے اندر سیکھیں گے۔ فی الوقت آب کوثر یعنی سورۃ کوثر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے نماز اور قربانی۔ اور تیسری
جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے مراد رہے گا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر تحریر فرمائی، وہ اس لیے کہ کافر اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے جو صاحبزادگان ہیں وہ دنیا میں آئے بھی اور پردہ بھی کر لیا، لیکن آپ کا نام لیوا تو کوئی رہا ہی نہیں۔ تو آپ کے ساتھ ہی جب تک آپ ہیں، آپ کا نام ہے، آپ پردہ کر جائیں گے تو آپ کا نام آپ کے زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ در حقیقت وہ کفار یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور یہ شروع تو ہے، اختتام نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، جو آپ کو بے مراد کہتے ہیں در حقیقت وہ خود بے مراد رہیں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کون و مقام ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ کون و مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی کل کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کا ڈنکا کس طرح بجا رکھا ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کفار بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ہی طرف رہیں گے، اسی کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلیں گے، تو ہماری اولاد ہمارا نام لے نہ لے، یہ ذمہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہے کہ وہ آپ کے نام کا ڈنکا بجائے۔ اس روح زمین پر دو شخصیتیں ایسی جس کا نام ہمیشہ رہتا ہے، ایک وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر چلے، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے برائی والے رستے پر ہرگز 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 نہ چلے، تو اللہ رب العالمین اس کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہتا ہے، یعنی وہ بامراد رہتا ہے، بے مراد نہیں رہتا، چاہے اس کی اولاد اس کے لیے کچھ کرے نہ کرے، اس کا نام روشن کرے نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اس کا نام ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اللہ کا نافرمان، جس طرح آج ہم نام لیتے ہیں نمرود، شداد، ابلیس، فرعون، یہ اللہ تعالیٰ کے بے مراد بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، بلکہ خود خدائی دعویٰ کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک ہوئے، اور نہ صرف اپنے پاک کلام کے اندر بلکہ بنی آدم کے اندر ان کو نشان عبرت بنا دیا۔
یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا حوالہ میدان کربلا کا نہ دوں تو غلط ہوگا۔ ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل، امام عالی مقام حق پر تھے، آج ان کا نام کہاں کہاں ہے، کس طرح لیا جاتا ہے، کتنے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، دنیا کا کیا اور دو جہاں کے اندر جو بھی مقام ہیں سب کے اندر امام عالی مقام کا نام روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اور مخالفت میں ابن زیاد، اس کا حالت کیا ہے؟ آج ہم اس کو کس نظریے سے جانتے ہیں؟ یہ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں۔ یہ فرق ہے حق اور باطل پہ چلنے والوں۔ آپ کو اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلو، غلط راستے پر ہرگز نہ چلنا، ورنہ جس طرح میں نے یزید ملعون کو اس دنیا میں اجاگر کیا، اس طرح اپنے آپ کو آپ اجاگر مت ہونے دیں، بلکہ عوامی عالی مقام کے پیروکار بن کر اپنا نام حق والوں کی فہرست میں رکھنا۔ امام عالی مقام آپ نے میدان کربلا میں صبر کی تلقین فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا کہ میں حسین کی قربانی لوں گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، ہر زاویے سے تیار کیا، بھوک سے، پیاس سے، صبر سے، استقامت سے۔ روحی عبادت نماز ہے اور مالی عبادت قربانی ہے۔ اس کا بھی صرف ایک ہی مطلب نہیں کہ آپ مال مویشی لیں اور رائے خدا میں عید قرباں پر اس کو قربانی کر دیں۔ قربانی کے بھی مختلف زاویے ہیں اور روحی عبادت کے بھی مختلف زاویے ہیں۔ ہمیں ہر عبادت اس کی اصل کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ اصل جو اللہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، اپنی طرف سے نہیں، اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی عبادت کریں، ہم آج کل جو عبادت کر رہے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، نہ حرمت رسول کا خیال۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن سے اور حدیث سے اس چیز کا آپ واسطہ لے لیں، اور اپنی سوچ کے مطابق جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس کا موازنہ کر لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق صاف واضح نظر آ جائے۔ ان باتوں کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات سمجھنے اور اس حق بات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔